والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ خبردار، میں تمہیں اس کام سے روکتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یعنی یہ قبروں کے ساتھ جو شرک کا معاملہ ہے بہت پہلے سے ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا قبور انبیاء مسجد۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، عیسائیوں پہ لعنت کی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی اس وقت بھی یہ شرکیہ فعل قبروں کے تعلق سے ہوتا تھا، اور آج بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج بیت اللہ کرنے کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے بعد وہی کام کیا جا رہا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہیں خبردار، میں تمہیں منع کرتا ہوں تم قبروں پہ سجدے نہ کرنا۔ آج کوئی شہر، کوئی قریہ بر صغیر میں، پورے میں ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں گے شاید ہی کوئی جگہ ایسی ملے آپ کو جہاں پہ یہ قبروں کے تعلق سے شرک نہ کیا جا رہا ہو۔ اور یہ شرک اکبر ہے قبر کے تعلق سے، کہ قبر والے سے جا کر مانگنا، اس سے سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ وما انت مسمع من فی القبور، قرآن پاک ہے، وما انت مسمع من فی القبور، تو قبر والوں کو نہیں سنوا سکتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، اور بدقسمتی سے انہی سے جا کے سوال کیے جا رہے ہیں، اور قبروں کو ہی وسیلہ بنایا جا رہا ہے قبروں کے تعلق سے۔ یہ ایسا عمل اور ایسا فعل ہے کہ جس کا یہ شرک اکبر جس کو کہتے ہیں، بڑا شرک اللہ کے علاوہ۔ اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ کو موت تو موت، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اس رب کو چھوڑ کر ایسے جس کے کپڑے خود اتارے، جسے خود غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی بات ہے، اپنے بچوں کو عقیدہ سمجھاؤ، ورنہ یاد رکھیں آپ کے بچے پھر وہی کام کریں گے، گھوڑوں کو بھی اپنا حاجت روا سمجھیں گے، قبر والے کو بھی مشکل کشا جانیں گے، کسی کو داتا بنائیں گے، کسی کو دستگیر بنائیں گے۔ یہ قبیح ترین شرک ہے، گندہ غلیظ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کی آخرت میں کوئی نجات نہیں ہے۔ دنیا میں اگر معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اگر شرک کرتا ہوا، قبر پرستی کرتا ہوا مر گیا، چاہے کوئی کسی کا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، کوئی اس کے کام آ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے قیامت کے دن، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، نہ اپنی بیوی کے کام آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکیں گے۔ ایک ایسا غلیظ عمل ہے شرک، جس کی نجات، جس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے زندگی میں توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ لو اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اللہ کے ایسا ناممکنات میں سے بنوایا، اے پیغمبر تم سے بھی اگر شرک سرزد ہو گیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع کر دوں گا۔ پھر کسی کی کیا مجال رہ جاتی اس کے بعد کہ وہ یہ سوچے کہ میری نمازیں، میرے حج قبر پرستی کے ساتھ ساتھ مجھے بچا لیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے توحید بٹھائیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی شہباز، نہ کوئی پرواز، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اسی سے مانگیے، اسی کے سامنے اپنے معاملات رکھیے اور عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ سب سے پہلے توحید ہے، توحید ہے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان کی اہمیت ہے۔ توحید نہیں ہے یعنی سرے سے کلمے کا انکار ہو گیا قبر پرستی کی صورت میں، تو پھر اس کے بعد باقی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کام سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔